حضرت خالد بن ولید اسلامی دنیا کا سب سے عظیم ترین جنگجو اور کمانڈر، جسے آج بھی دی انڈیفیٹڈ کمانڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت خالد بن ولید وہ واحد کمانڈر اور جنگجو ہے جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہے، لیکن کسی بھی جنگ نے انہیں فیصلہ کن طور پر شکست نہیں ہوئی تھی۔ خالد بن ولید ایک ایسا کمانڈر جس نے اپنے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ اپنے ٹائم کے 2 گریٹسٹ امپائرز پرشین امپائر اور رومن امپائر کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ شام، عراق، ایران، اردن 6 ہجری کے بعد مسلمانوں کی ہر عظیم فتح میں حضرت خالد بن ولید نے اپنی بریلینٹ لیڈرشپ، پلاننگز اور اسٹریٹجیز کی وجہ سے ایک اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ 3 ہجری کی جنگ احد میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا، 70 صحابہ کرام کو شہید کرایا تھا۔ لیکن 6 ہجری میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلامی لشکر کا ایک اہم ترین حصہ بن جاتا ہے۔ 12 ہجری میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پر حضرت خالد بن ولید نے اپنے 18,000 کے لشکر کے ساتھ ولاجہ مقام پر کامیاب ملٹری کیمپینز کے بعد ایک فیصلہ کن لڑائی میں اپنے وقت کے پہلے سپر پاور پرشین امپائر یعنی سلطنت فارس کے 30,000 فوج کو عبرتناک شکست دیا تھا، اور صدیوں بعد عراق ان سے چھین کر مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ 15 ہجری میں جنگ یرموک ہوتا ہے۔ ایک طرف تھی اسلامی فوج جسے حضرت خالد بن ولید لیڈ کر رہے تھے، ان کا تعداد 30,000 تھا، اور دوسری طرف اپنے ٹائم کا دوسرا سپر پاور رومن امپائر یعنی سلطنت روم کا لشکر جو 2 لاکھ سولجرز پر مشتمل تھا، جنہیں لیڈ کر رہے تھے واہان اور تیوڈور۔ آج کے ماڈرن ڈے کی سیریا جورڈن بارڈر پر دریا یرموک کے قریب 6 دن تک ایک خونریز اور شدید ترین جنگ ہوتا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنی ملٹری ٹیکٹکس اور حیران کر دینے والی پلاننگز کے ذریعے اپنے ٹائم کے دوسرے سپر پاور رومن امپائر یعنی سلطنت روم کی 2 لاکھ سولجرز پر مشتمل ایک بڑی لشکر کو شکست سے دوچار کیا، اور 700 سال بعد شام کو ان سے قبضہ کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا جاتا ہے۔ جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید کمال کی اسٹریٹجیز یوز کرتا تھا۔ جنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ وہ مخالف لشکر یعنی دشمن فوج کے لیڈر سربراہ کو اکیلے لڑائی کے لیے 1 by 1 لڑائی کے لیے چیلنج کر دیتے تھے، اور پھر اس سے تنہا لڑ کر اسے قتل کرتے مخالف لشکر کے فوج کے حوصلے اور جنگی جذبے کو مکمل طور پر توڑ دیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگی عظمت اور گریٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اسلامی سلطنت وسیع تر ہونے لگی، پھیلنے لگی، اور حضرت خالد بن ولید شمال میں اپنے لشکر کے ساتھ تقریباً ہر لڑائی میں ناقابل شکست رہا، اس وقت کے 2 گریٹسٹ امپائرز رومن امپائر اور پرشین امپائر نے اپنی 700 سالہ پرانی دشمنی بلا کرتے ختم کرتے مسلمانوں کے خلاف حضرت خالد بن ولید کے خلاف اتحاد کر دیا اور اپنی آرمیز کو اکٹھا کر دیا، جن کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ مقابلے میں مسلم لشکر کی تعداد تقریباً 15,000 کے آس پاس تھی، جنہیں حضرت خالد بن ولید لیڈ کر رہے تھے۔ فراز کے مقام پر مسلم لشکر کے لیے یہ ایک مشکل ترین جنگ تھی جو کئی دنوں تک چلی۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ جنگ ہی کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر دیا کہ اگر وہ ایک مشکل ترین جنگ جیت جاتا ہے تو اگلے جنگ سے پہلے وہ مکہ جا کر حج ادا کرے گا۔ لیکن اینڈ پہ وہی ہوا جو پہلے ہوتا تھا۔ کئی دنوں تک شدید لڑائی اور بھاری حملوں کے بعد اسلامی لشکر کی ثابت قدمی اور حضرت خالد بن ولید کی بریلینٹ لیڈرشپ کی وجہ سے یہ مشکل ترین جنگ مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی فتح میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دشمن کی متحدہ افواج کو بھاری مقدار میں جانی نقصان ہوتا ہے، اور یہ متحدہ لشکر بکھر کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کی طرف سے اپنی پہلی جنگی موتا میں لڑتے 9 تلواریں اپنے ہاتھ میں ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ کتنے تیزی اور طاقت